محمد ولي الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آباء الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا متى تسكنه أرزقك طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام اشف صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائل نادي عليا المدر الرجائب تجدون لك عاف دوائم كل هم وغم سيد جليل عظمتك يا الله ونبوتك يا محمد وبلايتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم جس مقصد کے لیے ہم علم کے سائے میں بیٹھے ہیں جس سردار کا جشن منانے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے جس سردار کا صدقہ ہم لنگر کھاتے ہیں اس سردار کا کھلایا ہوا صدقہ حلال کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین ہم سب کے گناہ میں کبیرہ و صغیرہ معاف فرما خصوصاً وہ گناہ جو معرفت میں رکاوٹ ہے جو دل کی آنکھیں کھلنے میں رکاوٹ ہے وہ معاف فرما اور خصوصاً وہ گناہ جو ہمارے اس دور کے حسین کے پاس ہر بن کے جانے میں رکاوٹ ہے وہ معاف فرما پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین سادات مومنین کو ایک ہو کر مقصد ولایت امیر المومنین سمجھنے کی توفیق عطا ہم سب کو مقصد کربلا مقصد عزاداری سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کے ورثاء جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو ہمارے تمام ورثاء قبروں سے کفن چاہتے ہوئے لشکر امام کے لیے قبروں سے اٹھے اللہم صلی اللہ محمد وعجل فرج محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی گواہی دلوانا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے کیمرہ موبائل کسی وقت بھی خراب ہو سکتا ہے ایک ویڈیو اور بھی بن رہی ہے جس کو دنیا کا کیمرہ نہیں اللہ کی آنکھ بنا ہے زمانے کا امام ہماری ہر چیز کو بیٹھا دیکھ رہا ہے یہ گواہی کا انداز ہے الاجل مولا جلدی آ مولا جلدی آ مولا جلدی آ ہم اس گھر کے ماننے والے ہیں تھوڑے سے ہیں جلد باز مانگ لیتے ہیں ہمیں کیا دو گے ورنہ یہ وہ کریم گھر ہے جو رکھتا کسی کا تھوڑے سے جلد باز ہیں ہمیں کیا ملے گا ہمیں کیا دو گے بڑا کریم گھر ہے آج ہم کہتے ہیں مولا جلدی آ جب ہم مر گئے ہماری قبر پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ ضرور اپنے امام کو ہر عزاداری میں ہر جلوس میں ہر مجلس میں ہر جشن میں ضرور یاد کیا کرو جس کی زیر سرپرستی یہ ذکر ہوتا ہے کیوں یہ آج تک محمد کا جشن ہو تینا رجب ہو حسن کا جشن ہو حسین کی دنیا میں تشریف لانے کا جشن ہو عباس کا جشن ہو کوئی بھی جشن ہو یا عزاداری ہو ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے بالکل تر و تازہ حالانکہ کتنے لوگ دنیا میں آئے یاد ہی کوئی نہیں کرتا مگر یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر تر و تازہ ہے اس تر و تازی کے پیچھے کیا چھپا ہے ابھی میں نے خطبہ ہی نہیں پڑھا اس تر و تازی کے پیچھے کیا چھپا ہے وہ صرف یہ چھپا ہے دنیا بڑی بڑی آئی چلی گئی بڑی بڑی بے گناہ ماری گئی چلی گئی ختم ہو گئی وجہ یہ تھی ان کا کوئی وارث نہیں تھا
تازہ ہونا اس لیے ہے کہ اس کا وارث موجود ہے، وارث موجود ہے۔ لو جی خطبہ تھوڑا سا پڑھتا تھا، تھوڑا سا سرکار کے نام القاب ہو جائے، ویسے نیند کا ٹائم ہے نا پورا ماحول ہے جیسے آپ نے فرمایا تھا یہ میری سرکار بیٹھی باتیں بولتے ہیں میرے کو کی بجانے کی تو سب کہتے گوڑے نہیں پڑھنے حرام نہ پڑھ رہی ہے کہ میرے سمجھ آئے گا تو جگ رہا علی نو آنکھو جاگ پوے سرکار نے گفتگو فرما کے آپ کو مسکرانے میں مجبور کر دیا، آپ کا جشن ہو گئے۔ یہ جشن نام ہی مسکرانے کا۔ لوگ بسم اللہ، میرے سرکار ہیں، میرے بابا ہیں، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے جب ان کے بیٹے سے سنا میرا دل تھا میں ان کی زیارت کروں۔ میری بادشاہ نے بڑی مجھے توجہ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمستقلین، سر الاسرار العلیاء، نور الانوار الجلیاء، معراج العقول، موصل الرسول، اب الوقت و مول الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مالک قرآن، مظہر الایمان، قامی الکفر والطغیان، نافع امامنا و امام علم سے والجال صاحب والعصر والعمر، زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، جس کا کھاؤ اس کا کھاؤ، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت اللہ امام، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، مراج المومنین، معز المومنین۔ میں آپ کے سامنے کہہ گیا مراج المومنین، میرا دل ہے میں مراج المومنین پہ ایک جملہ کہتا جاؤں۔ بابا سرکار سے لے کر آخری بندے تک مراج المومنین، تیرا میرا نبی اپنی مرضی سے اپنی ذاتی جاگیر یعنی عرش پہ اللہ سے ملاقات کے لیے جائے، اسے محمد کی معراج کہتے ہیں۔ 14 محمد اکٹھے ہو کے پیاسے کو دیدار کرائیں، مومن کی معراج ہے۔ معز المومنین تیرے سردار کا لقب ہے، معز المومنین، مومنوں کو عزت دینے والا۔ گھبرایا نہ کرو، کوئی تنگ کرے، کوئی کچھ کہے، پریشان نہ ہوا کرو، ہم سب کو عزت دینے والا آنے والا ہے۔ مذل الکافرین۔ اچھا ایک چھوٹی سی گزارش ہے، پیچھے بزرگ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، آپ تھوڑا تھوڑا قدم آگے آ جائیں تو یہ پیچھے والے جو جتنے بیٹھے ہیں کے لیے آسان ہے۔ آجو مومن کا سرفرشی ہوتا ہے نا۔ آجے بابا جی آگے، وہ ٹھنڈ لگ رہی تھی ووٹ کے بچانے والے، آگے آگے احساس ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے۔ معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس منبر کا وارث، مصلی کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، مسجدوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، کعبے کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ، سلولی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، علماء، خطباء، ذاکرین، مقررین، سب کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکیلا وارث، کربلا، آزمین، نجف، سامرا، مکہ، مدینہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا وارث،
جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی واقعہ سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی اللہم حضرت طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. سید نظم سے آغاز ہے. شاعری بابا دلچسپی تو ماشاءاللہ ہر جگہ پہ محسوس کرتا ہوں مومنین میں ہے. نظم بڑی خوبصورت ہے. اگر آپ نے ساتھ دیا کوئی نہ کوئی مقصد دے جاؤں گا. شادی حقیقت ہے. اچھا شادی آپ کیا ہیں؟ غلام ہیں نا اس گھر کے؟ غلام ہیں. یہ غلامی دعویٰ بھی ان کا احسان ہے کہ شاید ہم منزل غلامی پہ پہنچ جائیں. غلامی معمولی نہیں ہے. یہ کسی نے بتایا دنیا نعرے لگاتی ہے غلام ہے غلام ہے آقا کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے پنجتن کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے علی کے غلام ہے. نہیں, غلام کہنے کے لیے سلمان بننا پڑتا ہے. آج کوئی بیٹھا ہو جس تک میرا یہ میسج غلامی کے معیار پہ پورا اترنے کے لیے سلمان کوئی نہیں بن سکتا. خوشبو سلمان تو بن جائے تو حق ہے. اچھا یہ غلامی کیا ہے؟ سرکار کا جشن ہے. غلامی پہ میں چاہتا ہوں ایک دنیا کی ایک مثال آپ کے خدمت کو پیش کر جاؤں اور آپ اس پہ ضرور غور کیجیے گا. یہ پیغام ہے. لو جی, آپ کے اس ملک کا ایک واقعہ ہے. ایک بادشاہ تھا جس کو کتابوں میں غلام کے ساتھ واقعہ لکھ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی. نام بادشاہ کا تھا محمود, غلام تھا ایاز. جو پہنچ گیا وہ سلام پیش کرتا. بادشاہ محمود, غلام تھا ایاز. ہوا یہ محمود غلام خریدنے نکلا. نگاہ ایاز پہ پڑی. پہلے پوچھا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں جو خریدے گا وہی رکھے گا. میں رخ مارفوت کے موتیوں کا موڑ لوں گا اگر ان کو سمجھ نہ آئے. میں سید احمد میں چاہتا ہوں یہ میرے ساتھ سفر کرے. میں بڑے آرام سے آپ کی خدمت میں پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کا نام پوچھا جاتا ہے نا, نام کہا جو خریدے گا جو میرا مالک بنے گا وہ اتنی ادا پسند ہے خریدے گا. کہا تیرا نام آج سے ایاز ہے. اچھا جی, بادشاہ اس سے مشورہ لیتا. بادشاہ کو ایک جواب دیا کرتا تھا. بادشاہ آپ کے بخت بلند, اقبال بلند, میں کون ہوں غلام آپ کو مشورہ دینے والا. غلام آقاؤں کو مشورہ تھوڑا دیتے ہیں, غلام تو مالک کی مانتے ہیں. یہی بات ہے شادی. غلام وہ نہیں ہوتے جو اپنے مالک کو مشورہ دیں یہ کر اور یہ نہ کر, یہ کر اور یہ نہ کر. یہی تو کمال ہے تیرے سلمان کا. کچھ کہا تھا علی نے لبیک کہا تھا سلمان نے. کچھ کہا تھا علی نے الحمد پڑھی تھی میثم نے. شاہ جی میرا چیلنج ہے, کوئی ایسا بندہ دنیا میں دکھاؤ جو اپنی موت کو پانی پلائے. خدا کی قسم میثم تمار کی جوتی کے تلے پہ ہمارے سلام. علی نے کہہ دیا میری محبت یہ درخت تیری پھانسی. کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. میں آنے بولا ایاز مشورہ میں تو غلام ہوں, میں کون ہوں. اور جو چاہنے والے تھے بادشاہ کے بادشاہ سے مشورہ لیتا. ہر کوئی بڑا بن کے مشورہ دیتا, یہ کر یوں نہ کر, یہ کر یوں نہ کر, یہ کر یوں نہ کر. ایاز کہتا میں نے نہیں بولنا, آپ نے جو کہنا ہے
میں نے اس پہ لبیک کہنے غلام جو واصف علی واصف لاہور کی عارف ہستی. بابا یہ کمال آپ کی روحانیت ہے جو میرے سے عرفان کے موتے نکلوا رہے ہیں. واصف علی واصف سے پوچھا گیا محبت کیا ہے؟ ایک بندہ بھی سوال کیا کمال پوچھا گیا محبت کیا ہے؟ کہا محبوب کی کڑوی بات کو بھی میٹھی سمجھ کے قبول کرنا. لونی سید وزیر مشیر بھی بہت ہیں، ایسے بھی بہت ہیں جو بادشاہ کو چاہتے ہیں مگر بادشاہ صرف ایاز کو چاہتا ہے. بڑا فرق ہے جڑا والا کی نگری میں بیٹھ کے جشن منانے والوں، بڑا فرق ہے. محمود کا بندے کو چاہنا اور ہے، بندوں کا محمود کو چاہنا اور ہے. یہی تیرے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا اکثر آپ فرماتے ہیں محب شیعہ محب شیعہ محب شیعہ. مولا محب اور ہوتا ہے شیعہ اور ہوتا ہے. میری تمہیدی گفتگو کا یہ پہلا کمال جملہ ہے، نچوڑ ہے سوالنا. امام فرماتے ہیں ہاں محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں. محب ہم سے محبت کرتا ہے، شیعہ سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ جشن، یہ مجالس، یہ ذکر، یہ عزاداری، یہ عبادات، خدا کی قسم ہم سب کو محب سے شیعہ بنانے کا ایک طریقہ ہے. شاید شیعہ بن جائے، شاید شیعہ بن جائے، شاید شیعہ بن جائے. شاید ایک جملہ عرض کرتا جائے. آپ کہیں گے یہاں کے لوگ، آپ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، یہاں کے لوگ کہیں گے سید کیسا سید بولا دی اس کے اپنی طبیعت اور اپنا مزاج ہے، لیکن ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا کہ ہم شیعہ نہیں. میں نشانی بتاتا ہوں شیعہ کسے کہتے ہیں. محب جشن میں آئے گا، محب جشن سے باہر جائے گا. شیعہ جشن میں آئے گا، شیعہ جشن سے باہر جائے گا. کوئی پوچھے گا محب سے کہاں گیا تھا، محب کہے گا میں جشن میں گیا تھا. شیعہ سے پوچھے گا کہاں گیا تھا، وہ کہے گا میں نہیں گیا تھا، میرے مولا نے بلایا تھا. شاید پہنچ جائے میں نہیں گیا تھا، میں نہیں گیا تھا، میرے مولا نے بلایا تھا. کو پوچھے گا ہاں جی مجلس میں گیا تھا، کیا مانگا حسین سے، محب کہے گا میں حسین کے مجلس میں گیا تھا، میں نے حسین کو کہا میں حسین میری یہ پریشانی دور کر، میری یہ ٹینشن دور کر، میری یہ تکلیف دور کر، میرا یہ مسئلہ دور کر. شیعہ سے پوچھیں گے تو مجلس میں گیا تھا، تو نے مولا سے کیا مانگا تھا. شیعہ کہے گا میں مجلس میں خود نہیں گیا تھا، مجھے مولا نے بلایا تھا، تو مانگا کیا تھا. مجلس میں بیٹھ کے بھی میں مولا سے مولا کے علاوہ کچھ مانگ سکتا ہوں. کہنا جملہ تھا جس تک پہنچ جائے کمال ہو جائے گا. بڑا فرق ہے محب اور شیعہ میں. ہاں بھول بھلائیوں میں نہ رہنا. ہم نے شیعہ بننا ہے، ہم محب ہیں. وہ بھی ان کا کرم ہے. اچھا ایک اور بھی بتاتا جاؤں. محب علامہ عباس دیکھتا ہے، شیعہ بھی علامہ عباس دیکھتا ہے. محب علامہ عباس دیکھ کے ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے، شیعہ علم کو دیکھ کے ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے. کسی نے کہا اے وہ مستور جہاں کیوں نہیں دیکھتا، کہتے میں نے دیکھا ایسے کوئی اس کے بعد کسی کو دیکھنا حرام ہوتا ہے. بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اس کے میں کھڑا ہو گیا تو کئی ہم سے چاہیے. میں صرف مختصر گفتگو جناب کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، شاید میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے. بڑا فرق ہے محب و شیعہ کا. محب بھی لنگر حسین کھاتا ہے، شیعہ بھی لنگر حسین کھاتا ہے. محب اور شیعہ کے کھانے کے بعد کے مزاجوں میں فرق ہے. محب لنگر حسین کھاتا ہے پھر کوئی الٹی پھلٹی چیز بھی کھاتا ہے. شیعہ لنگر حسین کھاتا ہے، اس پیٹ میں حرام کا قطرہ نہیں آنے دیتا. کہتے ہیں حسین کے لنگر کے ساتھ حرام کا جوڑ نہیں. ماشاءاللہ
एक फर्क दो और बताता जाऊँ। मुहब और शिया का बस मैं जल्दी वापस आया, वहाँ में फिर सरकार का जश्न शुरू करें, मुझे बड़ा टाइम इन्होंने अता फरमाया, लेकिन कोशिश करूंगा जल्दी में ये जाने। परेशान नहीं होना कि पता नहीं सैयद कितनी देर पर, देखिए किसी को बुला रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं इतनी देर दरूद पढ़ाता रहूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला लो जी, सैयद को आप थोड़ा सा कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं बात को मुकम्मल करूँ। शिया और मुहब, मैं सुनता रहूंगा। अच्छा बिस्मिल्लाह। शिया, देखना मेरी तरफ, शिया और मुहब, 4 फर्क बताए हैं मैंने आपको। 5वां फर्क मुहब और शिया का। मुहब मजलिस में मुहब से मिलता है, बस सलाम या अली मदद की और इधर उधर हो गया। शिया मजलिस पे शिया से मुहब से मिलता है, खड़ा होकर पूछता है तुझे कोई परेशानी तो नहीं, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं, तुझे कोई मसला तो नहीं, तेरे घर कोई ऐसा मामला तो नहीं कि दाने ना हो। मुश्किल बात है, तेरे घर ऐसा मसला तो नहीं आटा ना हो, तेरे घर कोई ऐसा मसला तो नहीं सालन ना पकता हो। कहा घबरा नहीं, मौला का सदका मैं पहुंचाऊंगा। मुहब शिया, एक फर्क और सुनो, मैं सैयद के भी पहुंच जाते हैं, मैं शुरू करता हूँ। गुलामी वाली बात बड़ी कमाल है। मुहब और शिया, मुहब मिल बैठते हैं मुहब्बों से, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, वो क्या, बड़ा मैसेज है, वसूल कीजिएगा, वो क्या पहनता है, वो क्या करता है, इसी में सारा दिन गुजार देगा। उसकी ग़ीबत, उसका गिला, उसकी ग़ीबत, उसका गिला। शिया जब भी बैठेगा किसी की ग़ीबत नहीं करेगा, माशाअल्लाह, किसी का गिला नहीं करेगा। पूछना कभी किसी शिया से तूने किसी की ग़ीबत क्यों नहीं की, कहा जिस ज़बान से अली अली करते हैं उस ज़बान से ग़ीबत नहीं करते हैं। इशारों में मैं पैगाम देता जा रहा हूँ, वसूल करते जा रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मैं टॉपिक से खड़ा, मुझे भी नहीं पता बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इसलिए कि शायद यहाँ कमियां होंगी, इन पे काबू पाना आपका काम है। अफसोस है बाबा जी, सरकार, खुदा की कसम अफसोस है, हम मिंबर से अली को बनवा रहे हैं। हमारा मयार ये होता, गैर देख के कहते अगर ये अली वाला है तो उसका अली कैसा होगा। इसलिए कोशिश करनी, हम सब ने शिया बनना है। शिया एक बुलंद मकाम का नाम है, शिया एक आला तरीन मकाम का नाम है। उस मकाम को अच्छा देखेंगे कैसे बना, जब हम ये महसूस करेंगे हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हम क्यों आए, फिर हमारी सोच बिखरना शुरू होगी, फिर हम सोचना शुरू होंगे नहीं, हम मोहम्मद के दौर में भी आ सकते थे, हम अली के दौर में भी पैदा किए जा सकते थे, हम करबला में भी पैदा किए जा सकते थे, अल्लाह ने इस दौर में क्यों भेजा। फर्क तो है ना, अगर अली के दौर में होते तो यकीनन अली के साथ होते, करबला में होते हुसैन के साथ होते। इस दौर में अल्लाह ने क्यों पैदा किया। कमाल का शिया अल्लाह तुम्हें बनाना चाहता है, क्यों। सलमान चाहे जितनी आला मंजिल पे हो, तेरे और सलमान में फर्क हो सकता है, तो सलमान से भी आगे निकल सकता है। मिंबर पे मैं सख्त बात करके जा रहा हूँ, सोचना तेरा काम है। हुर जितनी मंजिल पे हो तू हुर से आगे निकल सकता है, कान का शिया बन सकता है। क्यों, देख के मानना और है, मोहम्मद को गैबत में मानना। आपके जुमला गौर फरमाने में, देख के मानना और है, कमर पहचानना। मैं बिस्मिल्लाह इसलिए तो कहा कि हल मुंतज़िर अफ़ज़ल मिन अहले कुल्ल ज़मान। अब इस पर गुफ्तगू हुई तवील हो जाएगी, बस मैं यही शिया और मुझे उम्मीद है मैं थोड़ी सी गुजारिश आपकी खिदमत में पेश कर पाया हूँगा। हिम्मत करनी है, आगे बढ़ना है, नीयत करनी है,
ہم نے شیعہ بننا ہے، ہم نے مرنے سے پہلے شیعہ بننا ہے. محب ہیں الحمدللہ، مسئلہ جنت نہیں. یہ ذہن سے نکال دینا کہ شاید اس میں ہو کہ جی وہ شیعہ کی انتظار میں جنت ہے. تیرے مولا سے پوچھا کہ مولا شیعہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا مومن. مولا مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا مومن وہ نہیں ہوتا جو جنت کو مشتاق ہو، مومن وہ ہوتا ہے جس کی جنت مشتاق ہے. محب ہونا بھی کمال ہے، بلکہ محب تو اچھی منزل کا نام ہے. فرمایا جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم میں جائے گا. انہوں نے اتنی کلمی فرما دی لیکن وہ دیکھنا ہمیں شیعہ چاہتے ہیں. قرضت نے خواہش جنت. شاباش شاباش انشاءاللہ. اچھا کرنا کیا پڑے گا؟ 1 4 5 6 کام میں نے جو آپ کو بتائے ہیں فی الحال یہ شروع کر دو. آج کے بعد اندر کی میں ختم کر. میں نے کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے مجلس کرائی، میں نے جشن پڑھایا، میں نے لنگر کھلایا. نہ مولا نے توفیق دی ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میری اوقات ہی کچھ نہیں. جو کیا مولا نے کیا. مجھ جیسے کوئی بندے بابا جی کدی کدی جائیے نا تے بندے کو 2 کنالاں، کوئی 1 کنال، کوئی 2 مرلے، کوئی 10 مرلے امام بارگاہ میں جگہ دے چھڑ دے تے پھر سینہ چوڑا کر کے کہنا امام بارگاہ بڑھوائی ہے جی. میں جی امام بارگاہ بڑھوائی. میں نے اس کو کہا تیری مہربانی یہ نہ کہا کر میں نے بڑھوایا. یہ تو تب کہے جب پیچھے سے لے کے آیا ہو. کہنے کے لیے کیا کروں گا؟ شکر پڑھ حسین کا جس نے تجھ سے اپنا گھر بنوایا. سب سے پہلے میں مر جائیے انشاءاللہ. میں مر جائیے، میں مرنی ہے. دوسرا آنکھوں کو پاک رکھنا ہے، تیسرا زبان کو پاک رکھنا ہے، چوتھا شکم کو پاک رکھنا ہے، پانچواں ہاتھ کو پاک رکھنا. علم عباس کو جو ہاتھ مس ہو وہ حرام پہ نہیں جاتا. یہ شیعہ کی نشانی خدائی ہو بتا دو جو تو کر سکتا ہے. بس انشاءاللہ مولا کرم فرمائیں گے. لو جی غلام بیٹے ایاز مشورہ کہنے مالک کی مرضی جو کہتے ہیں وہ ہاتھ دے. آگے پیچھے جتنے بھی تھے جو اسے پیار کون سے پوچھتا وہ کہتے یوں کر یوں نہ کر، یہ کر یوں نہ کر. اچھا جو خوشامدی ہوتے ہیں نا وہ جلتے بھی بہت ہیں. یہ بھی ایک کلیہ ہے. ہر وقت کہیں محمود کو جس وقت دیکھو میرا ایاز میرا ایاز میرا ایاز. اس کے پاس ایاز کے علاوہ کوئی جملہ ہی نہیں ہے. میرا ایاز میرا ایاز. کہا میں ایک دن دکھا دوں گا ایاز کیا ہے. کانوں تک بات پہنچی نا یار وہ ایاز 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 کرتے ہیں. اسے دکھا دوں گا. لو جی دن آ گیا شادی. ساتھ والے سادات سے ویسے ہی لوگ بہت جلتے ہیں. کیا بات ہے. شدید آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ایاز سیدزادہ تھا سید، اور اس نے یہ لبادہ اوڑا امت کو غلامی سکھانے کے لیے. میں فقیرانہ بات کر گیا، لالانہ بات بابا کر گیا. سیدہ نے بڑی بڑی قربانی دی امت کو سکھانے کے لیے. لو جی ایک دن آ گیا وہ دن. سیدہ نے بڑی جلدی راز کھول دیا. آ گیا وہ دن. ساتھ والے ملک کے بادشاہ نے پیٹیاں بھیجی فروٹوں کی. فروٹ جس کو آپ لوگ تمبا کہتے ہیں. دیکھیں خربوزے دیا کڑوا کوڑا تمبا تمبا کہتے ہیں بڑا کڑوا. لو جی بھیجا. بادشاہ نے اٹھایا، ساتھ میں وزیر مشیر بیٹھے ہیں. ایک اٹھا کے پھل اس کو دیا، ایک اس کو دیا، ایک اس کو دیا، ایک اس کو دیا. سب کو بانٹ دیا. سب نے ایک بائٹ لیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کب اچھا کڑوا ہے. اچھا ایاز میرے مالک کا پست بولا آ گیا. میرے مالک کا پست. ایاز یہ پھل کھا. ایاز کھا گیا. وہ سارے کونیاں مار کے کہتے ہیں پاگل ہے. پاگل ہوئی. یہ پاگل بھی بڑا خوبصورت لفظ ہے. شاہ جی کیوں؟ جو گھر کو پالے سارے کہیں پاگل ہے. وہ دیکھو کڑوا کھا
بادشاہ نے مجبوراً پوچھا ایاز تجھے کڑوا نہیں لگا؟ کہا بادشاہ کڑوا تو تھا. تو کہا انہوں نے تو کھا کے ایک ایک بائٹ لیا تھوک کیا, تو کیوں سارا کھا گیا؟ بادشاہ سلام جان کی امان پاؤں تو عرض کر بولا یاد بادشاہ ہمیشہ آپ کے ہاتھوں سے میٹھی چیز آتی ہے, ایک دن کڑوی آئی تو تھوک کروں. یہ ہے معیار غلامی, اللہ نے کسی تک پیغام پہنچانا. شاباش شاباش, یہ ہے معیار غلامی, ہمیشہ میٹھی چیز, ہمیشہ آپ کے ہاتھ سے میٹھی چیز, ایک دن کڑوی آ گئی. کیا بات, کمال ہے. شدید خدا کی قسم موالیوں کو پتہ نہیں, ذرا سی تکلیف ہوتی ہے یہ فوراً علم پہ دوڑتے ہیں. بادشاہ خود فرماتے ہیں, بادشاہ فرماتے ہیں ہم اپنے چاہنے والوں کو دنیا میں سکون دیتے ہی نہیں, کسی نہ کسی کبھی ہم سایہ ایسا دے دیتے ہیں. آپ کے اوپر سے فرماتے کہ کبھی یہ دے دیتے, کبھی یہ دے دیتے, کبھی آقا سب کچھ نہ ملے, فرمایا پھر بیماری دیتے ہیں, بیماری خود دیتے ہیں. آقا کیوں؟ فرماتے ہیں پرکھتے ہیں ہمارا ہے. شدید بڑا مشکل ہے معیار غلام, یہ صرف زبانی کلامی دعوے ہیں, غلام ہے غلام ہے غلام ہے, رسول کے غلام ہے, پنجتن کے غلام ہے, علی زبانی بننا ہے, ہم نے ہیں ابھی تک زبانی دعوے ہیں, لیکن انشاءاللہ جشن کا صدقہ ہم بنے گے. ایک چھوٹی سی بات محمود کی اور سناتا جب پھر میں رحمت العالمین بات سے شروع کروں. یہ اسی کا حصہ ہے, آغاز تمہیدی یہاں سے شروع ہو گیا, یہ اسی کا حصہ ہے جشن کا. اگر ہم یہاں سے جشن سن کے نعرے مار کے واہ واہ کر کے چلے گئے, ہمارا آنے کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک ہم یہاں سے اپنا مزاج بدل کے نہ جائیں پھر ہمارے آنے کا پھر ہے فائدہ. لو جی اب یہ جو دائیں بائیں تھے وہ سارے شرمندہ, یہ واقعی ایاز کی تو کیا بات ہے. تھوڑا عرصہ گزرا, پھر غیبتیں, پھر گلے, پھر عجیب باتیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی اور موقع دیکھتے ہیں. دل میں کہا ان کو بتاتے ہیں. لو جی آ گیا کافی عرصے بعد ایک اور موقع. کہا ہم نے ساتھ والے ملک کے بادشاہ کے پاس جانا ہے, اونٹوں پہ ہیرے جواہرات لوڈ کرو. بوریاں بھری گئی, کسی میں ہیرے, کسی میں جواہرات, کسی میں کیا مال, کسی میں کیا مال, کسی میں کیا مال. اونٹ پہ بوریاں بھر دی گئی. کہا سارے وزیر مشیر سب چل سب تھا گھوڑیوں پہ جا رہے ہیں. ریگستان آیا راستے میں, کہا رک جاؤ, سب رک گئے. ایک غلام کو کہا جلدی کر ان کھڑے ہوئے اونٹوں کے لدی ہوئی بوریوں کے منہ کھول دے. منہ کھولے گئے, کرمی صاحب ہیرے نیچے, جواہرات نیچے, دور نیچے, سب کچھ نیچے. اعلان کر کے کہتا ہے میں محمود بادشاہ اعلان کر رہا ہوں جو جتنا لے جائے وہ اس کا ہے. دوڑو اٹھاؤ. دوڑ تو پھر لگنی تھی, تم بغیر پٹے والے جو تھے. بسم اللہ, دوڑ تو پھر لگنی تھی. کسی نے جیبیں بھری, کسی نے اپنے پٹ کے اوپر کر کے وہاں بھرے, کسی نے ادھر ادھر. ابھی بھی مال جواہرات بچا گیا. محمود کہتے ہیں اور لوگ کا بادشاہ جگہ آنے کے کوئی رہ تو نہیں گیا. ایک وزیر آواز دے کے کہتے ہیں سارے نوکروں نے اٹھائے, سارے وزیروں نے اٹھائے, سب مشیر, ایاز رہ گیا. ایاز ابھی بھی بہت بڑے ہیں, اٹھا لے. کہتے ہیں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. کہا یہ ہیرے وہ اٹھائے جس کا مالک ہیرا نہ ہو. یہ جواہرات وہ اٹھائے, میں بسم اللہ کروں جس کا مالک ہیرے جیسا نہ ہو, موتی جیسا نہ ہو, جواہر جیسا نہ ہو. بادشاہ میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا جس نے مجھے میرا وہ مالک عطا کیا جو دنیا کے خزانوں سے بڑا ہے. سمجھا گیا غلامی کسے کہتے ہیں.
اس کی باتیں اور بھی طویل ہے، میں بس اتنا ہی عرض کرنا چاہ رہا تھا. آؤ ہم بھی مقام غلامی پہ پہنچے. ضروری ہے ہمارا اور آپ کا مقام غلامی پہ پہنچنا، ورنہ محشر کا دن دور نہیں. اگر مقام غلامی پہ نہ پہنچ پائے، اس بات پہ مجھے نہ داد چاہیے نہ ہاتھ اٹھا چاہیے. دل کرے تو بسم اللہ ورنہ صرف سنبھال لو. بڑی بات ہے، محشر کا دن ہوگا، تیرا میرا نبی کرسی صدارت پہ بیٹھا ہوگا. اگر کوئی اہل حدیث اہل سنت میرا پیغام پہنچ رہا ہے، کوشش کرنا وصول کرنا، یا تو ان سے پوچھنا رات تو سید آیا تھا ہمارے گاؤں میں کیا پڑ گیا. محشر کا دن ہوگا، تیرا میرا نبی کرسی صدارت پہ بیٹھا ہوگا، کیونکہ تیرا میرا نبی عام نبی نہیں، جس کے صدقے سب کو نبوت ملی ہو اس کا حق ہے وہ کرسی صدارت پہ بیٹھے. جس کے پسینے سے سب نبی بنے ہوں اس کا حق ہے وہ کرسی صدارت پہ بیٹھے. جس کا نام لے کر نبی اللہ سے کلام کرتے ہوں اس کا حق ہے وہ کرسی صدارت پہ بیٹھے. شاہ جی ایک آیت دے رہا ہوں، بڑے مختصر سے وقت پہ، مجھے پتہ ہے نیند کا ٹائم بھی ہے. نہیں نہیں جلدی نہیں ہے، ان کی آنکھیں بند بتا رہی ہے. آپ بھی سنتے جائیے گا. سورہ نساء آیت نمبر 41 یہ آپ نے پڑھنی ہے. قرآن تو سب کا ماشاءاللہ مشترکہ ہے نا، یہ ہماری مجبوری ہے، ہم نے قرآن کو چومنے کے لیے رکھا ہے. خدا کی قسم، یا جو دنیا سے چلا گیا ان کے لیے پڑھتے ہیں. 10 ختم 20 ختم 30 ختم 40 اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی نعوذ باللہ غلط بات نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی میرے ذہن میں ایک سوچ آتی ہے، جس کو قرآن دنیا میں فائدہ نہ دے سکا، مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 41 میں نے کیوں کہا سرکار ہو سکتا ہے نا کسی کا ذہن اور دل بن جائے. ایسے بھی ہے نا جو کہتے ہیں ہمارے جیسا ہے، کوئی بات نہیں، ذہنی مریض ہے، دعا کرتے ہیں اللہ کرے ان کے ذہن کی گرہیں کھلے. جو کہتے ہیں 40 سال بعد نبی بنا، ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ کرے ان کی. ہماری طرف سے مثبت بنائے گا. ہم تنقید والے لوگ نہیں ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں. ہم پیار سے عزیاں کرتے ہیں، گزارشات کرتے ہیں. ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ جن کے ذہن بیمار ہیں مالک انہیں شفا عطا فرمائے. وہ جی قرآن کی آیت ہے، بہت بڑا ایٹم بم ہے. شاہ جی میں پڑھ کے اس کی تفسیر پڑھ کے خدا کی قسم میں حیران رہ گیا. نوجوانوں آپ کے لیے ایک بہت بڑا میں نقطہ دے کے جا رہا ہوں. سورہ نساء میں ترجمہ بھی نہیں پڑھنے لگا جو قرآن میں لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دن ان کی حالت کیا ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان کے اعمال پر لائیں گے اور آپ کو ان کا گواہ بنائیں گے. محمد سے اللہ مخاطب ہے، میں تجھے بھی گواہ بناؤں گا. گواہ اس نہیں، میں نہیں سمجھا پایا. آج سے 6 مہینے بعد کہیں آپ کا میرا ٹاکرا ہو جائے، آپ میں سے 2 بندے ہوں، میں آپ کو گواہ بنا کے کسی تیسرے بندے کو کہہ سکتا ہوں یاد کرو میں نے ٹھٹھا کالوں میں جشن پڑھا تھا. آپ کہو گے ہاں شاہ جی آپ آئے تھے، آپ نے جشن پڑھا تھا، کیسے گواہ بناؤں گا؟ آپ تھے تو گواہ بنایا. اس کا مطلب محمد تب بھی تھا. تیرے میرے جیسا نہیں. اگر تیرے میرے جیسا ہے تو تجھے مجھے بھی اللہ امت میں گواہ بنائے. جی بہت بڑا ایٹم ہے. تیرا میرا نبی ہر امت پہ گواہ ہے. اس کا مطلب جب آدم تھا، اس لیے تو تمہیں قرآن غور سے پڑھا نہیں، بار بار اپنے حبیب کو کہتا ہے. حبیب اور محب کی محبت کا انداز بڑا خوبصورت ہے. باتیں کرتے ہیں حبیب سے، حبیب وہ وقت یاد کر. شاہ جی آپ کی اور میری ملاقات اگلے دن سکھی کی ہوئی. میں آپ کو بھرے مجمع میں کہہ سکتا ہوں قاضی صاحب وہ وقت یاد کرو
جب میں نے سکے کی جشن پڑھا تھا، اس کا مطلب آپ بھی وہاں تھے، میں بھی وہاں تھا. اس لیے اللہ بار بار اپنے حبیب کو کہتا ہے میرا حبیب وہ وقت یاد کر جب نوح نے کشتی بنائی تھی. اس سے بڑی شان کیا بیان کروں تیرے سامنے سرکار مصطفیٰ؟ اس سے بڑی شان کیا بیان کروں بابا سرکار؟ یہ کوئی چھوٹی شان نہیں. بار بار کہتے وہ وقت یاد کر، وہ وقت یاد کر، وہ وقت یاد کر. چھوٹی بات نہیں، وہ وقت یاد کر جب تو وہاں بھی تھا، جب تو وہاں بھی تھا، جب تو وہاں بھی تھا. سبحان اللہ. کون ہے تیری بڑی سرکار؟ ہم احاطہ نہیں کر سکتے. تیری میری سرکار ہی وہ سرکار ہے جس کے لیے آسمان بنا، جس کے لیے زمین بنی، جس کے لیے ہوائیں چلی، جس کے لیے یہ پانی پیدا کیا گیا، جس کے لیے یہ شجر بنائے گئے، جس کی وجہ سے سب بنائے گئے. وہ ہے تیرا میرا نبی. اب ایک نقطہ یہاں روک کے عرض کرنا چاہوں گا، پھر واپس اپنے اس پوائنٹ پہ جاؤں گا جہاں سے بات شروع کی تھی. نقطہ یہ ہے اگر یہ دن کو جشن ہوتا، یقیناً سید دری بھی بچھائی تھی، ایک شامیانہ بھی لگاتے ہیں. کیوں؟ جشن ہے نا دن کو، دھوپ نہ پڑے، دری بچھائی، مومن بیٹھے. یہ رات کا ٹائم ہے، امام برگاہ میں جشن ہو رہا ہے. اگر دن کا ٹائم ہوتا شامیانہ بھی لگتا، قنات بھی لگتی، دری بھی بچھتی. جب جشن مکمل ہو جاتا شامیانہ بھی ہٹا لیا جاتا، قنات بھی ہٹا دی جاتی، دری بھی اٹھا لی جاتی. کوئی بابا سرکار سے پوچھے سرکار آپ نے یہ شامیانہ کیوں ہٹا دیا، دری کیوں ہٹا دی، قنات کیوں ہٹا دی؟ بابا کہنے لگے جشن کے لیے کیا تھا، جشن مکمل، اٹھا لو. محمد کے لیے آسمان بنا تھا، محمد کے لیے زمین بنی تھی، محمد کے لیے ہوائیں چلی تھی. آؤ مل کے اللہ کو کہتے ہیں پروردگار اب بس کر، زمین ہٹا، آسمان ہٹا، یہ شامیانہ یہ ہٹا، زمین دری ہٹا، ہوائیں ختم کر. آواز آئے گی نہیں کہ ایک محمد کے لیے بنایا تھا، ایک محمد نے آنا ہے. میں اپنے سماعت کی کرنا، بڑے عالم لوگ بیٹھے. سبحان ہے بھی حقیقت، سب کچھ باقی ہے، ایک نے آنا ہے. اچھا آنے والا کون ہے؟ آخری. جی جی بتائیے. مسکرائیے، اچھا لگ رہا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ اچھا تو جشن کا موقع ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس کا جواب دیں. مجھے اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ. بات مکمل کرو. آنے والا کون ہے؟ میں شاید 50 منٹ پڑھ گیا ہوں، پتہ ہی نہیں چلا. اعظم جن کا وعدہ کیا تھا ہم نے شروع میں. اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نظم بھی سنا دیتا ہوں لیکن آخری پہ ایک چھوٹی سی بات بھی کرتا ہے، بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. محشر کا دن، محشر کا دن، بات جہاں سے میں نے کہا جہاں تک میرا پیغام پہنچانا. محشر کے دن کرسی صدارت بیٹھا ہوگا تیرا میرا نبی. نہیں سمجھا پاؤں گا جب تک ایک پست مثال نہ. یہ برادر تشریف فرمائے، یہ بزرگ تشریف فرمائے. میں آپ کے ذریعے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، محسوس نہ فرمائیے گا. دونوں کے بچے ہیں، ان کا بچہ کسی ٹھٹھا کالو ہے نا، کالو کا ٹھٹھا کالو کا آپ نہیں بولے گا. یہاں اسکول میں بچہ پڑھتا، ان کا بھی لو جی، ان کا بچہ سمجھ جائے میرا باپ محنت کر کے مجھے پڑھاتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، پسینہ خون ایک کرتا ہے، میری خاطر صبح صبح نکلتا ہے. ان کا بچہ سمجھ جائے اور پڑھ کے ٹاپ کر جائے، فرسٹ آئے. ان کا بچہ
کہ کوئی نہیں پیو میں پڑھا رہے تھے کہنا بڑا کم کر گیا خیر یہ عورت بچے بھی تو پڑھ رہے ہیں توجہ نہ کرے پڑھے نہ فیل ہو جائے یہ جس کو بھی ملے کیا بات ہے اللہ کا بڑا کرم ہے میرے بیٹے نے ٹاپ کیا ہے میرا بیٹا فرسٹ آیا ہے یہ جہاں بھی بتا بیٹے کا کیا بنا یہ منہ چھپا فیل ہو گیا لو جی پہنچ گئے پرنسپل کے پاس استاد محترم مہربانی کر علاقے میں نام ہے ناک کٹتی ہے بچہ پاس کر پرنسپل صاحب کہنے لگے آپ آ گئے ہو سفارشی بن کے ریاضی پاس کر دیتا قابل نہیں ہے اتنی سی مثال سنانی تھی اتنی سی عرض کرنی تھی محشر کا دن ہوگا اب تیری مرضی اپنی انگلیاں اپنے ہونٹوں پہ رکھ یا پھر میرا ساتھ دے محشر کا دن ہوگا تیرا نبی میرا نبی کرسی صدارت پہ بیٹھا ہوگا بہت فخر سے کہے گا آدم عیسیٰ موسیٰ یحییٰ زکریا اور میں اپنے عاشق دکھاؤں اور تیرے میرے نبی کو بڑی تکلیف ہوگی جب اللہ سے کہے گا ریاتی پاس تو کر پاس کر بڑی تکلیف ہوگی تیری میرے نبی کو جب اللہ کو کہے گا انہیں پاس تو کر انہیں پاس تو کر اس قابل تو نہیں لیکن ہم نے بننا ہے کیوں ڈاکٹر علامہ اقبال یہی تو کہتے ہیں کسی کا بننا اپنا تو بننا اپنا تو بننا کسی دیکھو نا ہم کس انتظار میں ہیں ہمارے بڑے جو دنیا میں آئے ہیں جن کی وجہ سے ہم آج بیٹھے ہیں وہ کوئی اپنے دور میں کوئی چھوٹے تھے بڑے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے دنیا سے چلے جانا ہے اچھا جب ہم جنازہ پڑھنے لگے اپنے بڑوں کا کیا کہا تھا ہم نے اپنے بڑوں کو بھیا کسی نے کہا میرا باپ میرا بیٹا میرا بھائی میرا دوست میرا چاچا میرا ماما میری ماں میری خالہ میت سانسوں کی ڈوری تک تعلق تھا ڈوری ختم تعلق ختم اٹھاؤ میت نہلاؤ میت لٹاؤ میت جنازہ پڑھاؤ میت وہ کہاں گئے سب میت کہہ کے چھوڑ کے چلے گئے ایسے ہی ہونا ہے بالکل ایسے ہی سب کے ساتھ ہو چکا ہے ہونا ہے پر کوشش کر ٹاپر بن سفارشی نہ بن پوری دنیا حاضر میت کہہ جائے جب تو دنیا سے جائے تیری قبر پہ آخری محمد آ کے کہے اٹھ میرا ظہور ہو گیا سردار آئیں گے قبر پہ لالچی کی نہیں ہر چیز میں لالچ جچتی ہے اس گھرانے کے ساتھ میں کڑیا ہے ہر چیز میں بھی محنت کی ہے لالچ ہے بھی شام کو محنت کر کے مزدوری لینی ہے تنخواہ لینی ہے اس گھرانے کے ساتھ صرف شکر جچتا ہے صرف شکر آپ کا شکریہ آپ کا احسان لو جی ایک ٹاپک ہے پھر میں آیا تو اس میں گفتگو کروں گا بابا سرکار یاد دلائیے گا رجعت مومنوں موالیوں عزاداروں جشن منانے والوں رجعت چھٹے امام کا فرمان ہے جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں رجت کا مطلب ہے اٹھنا پلٹنا پھر قبر سے آنا رجت کہلاتا ہے اس میں تفصیلی گفتگو کروں گا صرف ایک ٹچ دیر ہے اور دعائیہ جملے اور نظم سید کا جو حکم ہے اس کو میں جتنا پورا کر سکا تیرا میرا زمانے کا امام قبر پہ آئے گا خود رجت کیسی ہے معصوم کا فرمان ہے ہمارا فرزند اس کی قبر پہ آئے گا جو شیعہ ہوگا یعنی جو ایسا ہوگا جس کو آل محمد چاہتے ہوں گے اس کی قبر پہ آئے گا ٹھوکر مار کے کہے گا قم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا کھڑی ہو جا بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا بابا صاحب دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا لوگ کہیں گے یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے امام فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے امام کے ساتھ نوکر بھی تو ہوں گے سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے سرکار میری طرف دیکھنا ذاکر صاحب آگے مجھے میں چھوڑنے لگا دیکھنا میری طرف کنہیں دیکھتا ہے آقا وہ میرے اپنے جو مجھے دفنانے آئے تھے امام فرمائیں گے افسوس ہے ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں
आपने जुमला नहीं गौर फरमाया, जाकिर साहब की आमद पे आपने तवज्जो हटा दी। जुमला बड़ा कीमती है, जाकिर साहब भी सुने आप भी सुनो। बिस्मिल्लाह। सरदार कब्र पे आएंगे, अली की कब्र पे नहीं, मुतलाशी जन्नत की कब्र पे नहीं, तलाशी इश्क वाले की कब्र पे। हम बिइज़्निल्लाह अल्लाह के अम्र से खड़ा हो जाओ। बंदा कफन झाड़ के खड़ा होगा, दाएं देखेगा बाएं देखेगा, सरकार फरमाएंगे किन्हें देखता है? मौला मेरे अपने जो दफनाने आए थे उसके आगे फरमाएंगे तेरा कोई अपना होता तो यहाँ होता, तेरा अपना मैं हूँ जो यहाँ हूँ। यहाँ तेरे पास उठाएंगे, अल्लाह करे हमारा मयार भी इन लोगों में हो इंशाअल्लाह। उसके लिए एक दुआ भी है, दुआएं तो वैसे सारी खूबसूरत हैं मगर खूबसूरत तरीन दुआ है दुआए अहद। नाम नहीं सुना? दुआए अहद। वैसे दुआए कुमैल हो गई, हदीसें की सब बहुत प्यारी दुआएं हैं, खूबसूरत है, मगर खूबसूरत तरीन दुआ है दुआए अहद, जिसके बारे में छठे इमाम का फरमान है जो दुआए अहद पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया या चली गई, मैं सच्चे ईमान का बेटा वादा करता हूँ जहाँ भी दफन हुआ मेरा महदी कब्र पे आएगा। मजमाना तोड़ना जाकिर साहब आए बैठे हैं, दुआए अहद आपके लिए लाहौर वालों ने तोहफा भेजा है कैलेंडर की शक्ल में। वो हम काज़मी साहब को या इनके बाबा को देके जाएंगे, आप सबके लिए जितनों को चाहिए तोहफा आपके लिए भेजा है। उसकी शर्त है पढ़ना है बस, ये ना हो घर लगा था। उर्दू में तर्जमा भी है, इमाम हमसे कहलवाना क्या चाहते हैं, हर बंदे की जबान अरबी नहीं है, हमारी जबान उर्दू है, उर्दू पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये तो वो फायदा है जो मासूम ने फरमाया। अब मैं 14 सालों का फायदा भी तुम्हें बताता जाऊँ। बड़े बड़े जगहों से मोमिनों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, सैयद जब से दुआएं पढ़नी शुरू की टेंशन खत्म, परेशानी खत्म, तकलीफ खत्म, हमारा केस लगा था अदालत में, जज सामने बैठा था, बस दुआएं पढ़ी, सुबह सुबह उठ के इमाम को सलाम किया, जज के सामने खड़ा होके कहा मौला तू वारिस है। जज फैसला कुछ करना चाहता था, कर कुछ गया। लोगों की बेरोजगारी के मसले थे, वो बच्चे का मसला था, सारे बरकत दुआएं से ठीक हो गए। मैंने कहा दुआएं तो पढ़ो, अपने ऊपर भी फूका दो, अपने घर के चारों तरफ भी फूका दो, हसद भी निकल जाएगा, बदनजरी भी निकल जाएगी। वो तोहफा है वो ले लीजिएगा, आप तक पहुंच जाएगा। लो जी सैयद फिर ठीक है, दुआ सिर्फ नहीं करता था। अच्छा यहाँ माशरे का रिवाज है किसी के घर को बच्चा पैदा हो, फकीर दरवाजा खटखटाते हैं। सरकार वली आसिफ को सलाम वाला तोहफा भी न दे जाए जो आपने कल बात की सुखे। अच्छा वो मैंने इशारा कर तो कह दिया, बहुत खूबसूरत फरमा रहे हैं, इनका हुक्म है उठ के सुबह सुबह इमाम को सलाम जरूर किया करो, बिस्तर पे उठ के काबे की तरफ रुक कर अस्सलाम अलैका या बकियतुल्लाह, अस्सलाम अलैका या अबा सालेह, अस्सलाम अलैका या साहिब ज़मान, कोई ना नाम लेके सलाम किया करो। क्यों? जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है उनकी शरीयत में जवाब देना वाजिब है। एक तो सलाम करना है और आज की मेरी गुफ्तगू में आज के बाद किसी मोमेंट का गीबत और गिला नहीं करना, किसी का भी नहीं करना, कोई तुम्हें कुछ कहे माफ करना है। मैं जो हैरत होती है काज़मी साहब, मरने के बाद मैयत पड़ी हो, वारिस खड़ा होके कहते यार इसे माफ कर दो, यार इसे माफ कर दो, मरने के बाद माफी, अरे पूछ तो सही, मरने के बाद माफी को मंगवा रहे हैं। कहते चाहता ये हूँ इसकी मुलाकात होनी है अली से, अली मिलता ही उसको है जो मोमिनों को माफ करे। मिसाल का दूर थे अपने दिल से, छोड़ दे छोटी छोटी बातें, किसी से नाराज ना हो, तेरा मयार बढ़ेगा, तेरा दर्जा बढ़ेगा। कसम इस अदम के साए की, तो लोगों को माफ करना शुरू कर, तेरे ऊपर कर्म आना शुरू हो जाएगा। इतना कर्म होगा तो मुंह से निकालेगा पूरा। इससे बंदा नीचा नहीं होता, किसी को माफ करते नीचा होते जिसे आले मोहम्मद नजरों से गिराते नीचा होते। लो जी वो छोटी सी गवाही दी मैंने आपसे कि यहाँ को बच्चा पैदा हो, फकीर आते हैं ना दरवाजे पे, खटखटा के खैरात मांगते हैं ना। अच्छा ये बताओ जो फकीर आते हैं दरवाजे पे, कभी फकीर ने दरवाजा क्रॉस किया?
اور سرکار معاشرے کا رواج ہے بزرگ بیٹھے ہو بچپن سے دیکھ رہے ہو کچھ دروازے پہ آ جائے وہ دروازہ کراس کر لے کے آ کے کہے او بابا جی خیرات چاہیے اگلے کہنا نکلے تجھے شرم نہیں تم نے دروازہ کراس کیا اس کا مطلب ہے فقیر تجھے مجھے یہ بھی سمجھاتا ہے آل محمد کے دروازے پہ جایا کر کراس نہ کیا دروازہ کراس یہی تو سلمان سمجھا کر دروازہ کراس نہ کیا فقیر کی اور کو بھی بتاؤں جب مانگتا ہے اس کے ہاتھ یا کاسے کے پہلے کچھ ہوتا ہے کچھ بھی خالی یہی مانگا کر کبھی نمازی بن کے ماتمی بن کے عزادار بن کے بڑا کچھ بن کے نہ مانگا کر جب بھی مانگا کر خالی ہو کے مانگا یہ بھی تیرے لیے مشورہ ہے بسم اللہ کر بس طویل نہ ہو جائے گفتگو دروازے میں آتا ہے کیا کہتا ہے جناب اللہ نے آپ کے گھر بچہ دیا ہے اس نامولود کا صدقہ دو آتے ہیں نا مانگنے والے دیتے رہے ہو نا بچہ بڑے عرصے بعد پیدا ہو کہتے ہو جو بھی ہے دے دے جو بھی ہے دے دے مانگنے والا بچے کا صدقہ مانگ رہے ہیں اتنی سی مثال سمجھانی تھی مقصد پہ لے چلوں اللہ کرے میری بات تیرے دل میں اتر جائے آ مل کے اللہ کے پاس چلتے ہیں اللہ کے ہاں بھی محمد آیا ہے سمجھانا مقصد پر شاید میرا پروردگار میرا خالق میرا مالک محمد کا صدقہ دے ہم بھی بھکاری ہیں لیے بغیر نہیں جائیں گے آواز ہے کہ کیا مانگتے ہو اب یہاں ہے امتحان کسی نے میرے جیسے نے کہنا ہے کوئی 10 کلے چاہیے پھر میرے جیسے نے کہنا ہے کوئی گاڑی چاہیے پھر میرے جیسے نے کہنا ہے کوئی بڑی کوٹیاں چاہیے پھر میرے جیسے نے کہنا ہے کوئی پیسے 10 15 20 50 لاکھ 5 کروڑ 10 کروڑ چاہیے نہ آنے والا ہے محمد بہت شکریہ میری پوری تقریر ایک طرف میری پوری تقریر ایک طرف میری تقریر کا نچوڑ ایک طرف آنے والا ہے محمد جس کا نام لینے پر ہمارے لب 2 دفعہ ملتے ہیں محمد آنے والا ہے محمد پھر خیرات بھی بس اشارہ کر کہہ کے جا رہا ہوں ایسی خیرات نہ مانگنا جو قبر کے باہر تک رہے آؤ پھر میرے ساتھ مل کے مانگتے ہو آؤ عالم کے سائے میں رات کے اس پہر 11:15 بجے پروردگار سے کہتے تیرے گھر میں محمد آیا دوسرا صادق آیا 2 شہزادے جس میں صادقین ہے ہم سب جھولیاں پھیلا کے خیرات مانگ رہے ہیں فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَكَ مَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ يَرْزُقْنِي طالب سارے کا ماں امام منصور میرا اللہ اگر دینا چاہتا ہے تو آنے والے کا صدقہ بس ہمیں مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا